آج کیوں نہ آپ دوستوں کو لادی گینگ کی ہسٹری کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ بہت سارے دوست ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس لادی گینگ کی کیا ہسٹری ہے، یہ گینگ کس طرح بنی، کیوں بنی، اور اس گینگ کی اس کے اوپر کتنے مقدمات ہیں، پہلا مقدمہ ان کے اوپر کیا درج ہوا۔ تو بات اتنی پرانی نہیں ہے، 2008 میں اس گینگ کے خلاف پہلا مقدمہ بکری چوری کا درج ہوا تھا۔ اس کے بعد 2008-9 میں درجنوں مقدمات میں مطلوب عباس جروار، جو کہ اس وقت تھانہ کوٹ مبارک کی حوالات میں بند تھا، تو وہاں پر عباس جروار کو راتوں رات اس حوالات کی چھت کو توڑ کر اس کو وہاں سے نکالا گیا، اور اس پوری سازش میں بہت سارے پولیس اہلکار بھی انوالو تھے، جن میں سے کچھ کو تو وقتی طور پر معطل کیا گیا، لیکن باقاعدہ طور پر ان کے خلاف نہ کوئی تحقیق ہوئی، نہ کوئی تحقیقات سامنے آئی، اور نہ انہیں کوئی سزا دی گئی۔ البتہ عباس جروار یہاں سے فرار ہونے کے بعد جا کر انہی لادی گینگ کے کیمپوں میں جا پہنچا۔ عباس جروار کے وہاں پہنچتے ہی دیگر اشتہاری مجرمان، جن میں عزیز جروار اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ایرانی بھی وہاں پر جا پہنچا۔ انہوں نے وہاں پر کیمپنگ کی۔ کچھ عرصہ کیمپنگ کے دوران آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی دن جو ہے وہ لادی گینگ کے لیے ٹرن آؤٹ ثابت ہوئے، اور یہ باقاعدہ گینگ کی شکل اختیار کر گئی۔ عمر ایرانی تو آج کل اغوا کے کیس میں جیل میں بند ہے، جبکہ عزیز جروار، جن کے اوپر 2 پولیس اہلکاروں کے قتل کا مقدمہ بھی درج ہے، وہ بھی آج کل اشتہاری ہے، جبکہ عباس جروار بعد میں 2011 میں تقریباً ایک مقابلے میں مارا گیا تھا۔ یہ وہ دن تھے جب اس گینگ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس گینگ کے جو حالات تھے وہ چوری کے مقدمات سے یا چوری کی وارداتوں سے یہ لوگ ڈکیتی کی وارداتوں کی طرف کنورٹ ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کلاشن کوف اٹھا کر شہروں میں ڈکیتیوں کی وارداتیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی دشمنیاں بھی چلتی رہیں۔ پولیس نے ان کی ذاتی دشمنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں کے مقامی لوگوں کو تو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا، لیکن مقامی لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد 2015 میں ڈی پی او مبشر میکن نے اس گینگ کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا، لیکن اس گینگ کے اوپر جو مقدمات تھے وہ ختم نہ کیے گئے آفیشلی طور پر، جس کے بعد اس گینگ نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی وارداتیں کرنا چھوڑ دی تھی۔ البتہ ان کے اوپر درجنوں مقدمات درج تھے۔ 2018 میں محمد لادی کو، جب وہ اس گینگ کا سرغنہ تھا، ان کو قتل کیا گیا تھا توسا شریف میں، ایک مقابلے میں مار دیا گیا۔ اس کے بعد یہ گینگ جو ہے دوبارہ ایگریسو ہو کر سامنے آئی۔ 2018 میں محمد لادی کی ہلاکت کے بعد عبد المجید لادی، جو کہ محمد لادی کا بیٹا تھا، وہ اس گینگ کا سربراہ کے طور پر سامنے آیا۔ 2020 میں عبد المجید لادی کو، جو کہ 3-4 ماہ قبل وہ جندانی گروپ کے ساتھ ایک مقابلے میں زخمی ہوا تھا، اس مقابلے میں زخمی ہونے کے بعد وہ ٹھیک تو ہوا، البتہ اس کی بیوی نے اس کے خربوزے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زہر ملا کر اسے قتل کیا۔ بعد میں مجید لادی کے بھائی نے اپنا جو سسر تھا اس کو قتل کیا اور اس کو اس سازش کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ اور اس کے بعد محمد لادی کو جس طرح مارا گیا، اس سازش کیس میں بھی انہوں نے جس بندے نے سازش کی تھی وہ بھی اس کا سسر تھا، اس کو بھی انہوں نے بعد میں قتل کیا۔ 2020 میں گینگ کے 2 افراد، جس میں عبد المجید لادی اور اس کے بعد شبیر لادی، دونوں پولیس مقابلوں میں جب مارے گئے، تو اس کے بعد یہ لادی گینگ جو ہے یہ ایک طرح سے ختم ہو گیا۔ لادی گینگ کی ختم ہونے کے بعد خدا بخش چکرانی نے اس گینگ کو چکرانی گینگ میں کنورٹ کر دیا، کیونکہ اس میں جو اکثر لڑکے تھے وہ چکرانی قبائل کے تھے، اور اس کا آپ کہہ سکتے ہیں جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ اس کے پیچھے اس کا چچا موسیٰ چکرانی تھا۔ یہ گینگ جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ 2008 میں وجود میں آیا تھا، 2008 میں وجود میں آنے کے بعد جب یہ گینگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طاقت بن کر ابھری، جب اس سے پولیس بھی خوفزدہ ہونے لگی، جب یہ سیمنٹ فیکٹری کے گاڑیوں کو، ان کی ملازمین کی گاڑیوں کو روک کر
वहाँ पर डकैती करते थे, जब उनकी ट्रांसमिशन लाइन को उखाड़ते थे, तो वहाँ के जो मकामी सरदार हैं और वहाँ का जो बीएमपी के जो एहलकार है, आप कह सकते हैं थाने के जो सब कुछ है, वहाँ पर दफेदार भी हैं, जमींदार भी हैं, सब कुछ है, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाते हुए सीमेंट फैक्ट्री से फायदे हासिल करना शुरू कर दिए और इस गैंग को अपने मकासद की खातिर इस्तेमाल करते रहे। सरदारों का जो काम था वो ये था, एक तो गैंग के नाम पर लोगों को डराते धमकाते रहे, क्योंकि जिससे भी सरदारों को मसला होता तो वो इस गैंग के बंदों से जाकर उनकी ना सिर्फ मारपीट करवाते बल्कि इनके हाथों उनको उठाते या उनकी डकैती करवाते। ये आप कह सकते हैं कि सरदारों की इन्वॉल्वमेंट है। और उसके साथ साथ इन सरदारों ने सीमेंट फैक्ट्री से, जिस तरह मैंने बात की कि ठेके लेना शुरू किए, और सीमेंट फैक्ट्री से जो इन्होंने ठेके लिए, उसके बदले में इन सरदारों को, जो आप कह सकते हैं इन सरदारों का जो काम था वो ये था कि लादी गैंग से सीमेंट फैक्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ दिलाना था। उसके बाद सरदारों ने ना सिर्फ खुद वहां से बदला लेना शुरू किया बल्कि लादी गैंग को भी उसका जो हिस्सा था वो मिलता रहा। अब ये गैंग जो है, इसके ऊपर आज 2021 चल रहा है, इस गैंग के ऊपर जिला भर के थानों में 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। उन 100 से ज़ायद मुकदमात में आप कह सकते हैं, और इस वक्त गैंग को चलाने वाला जो सरगना है वो खुदाबख्श चक्रानी है, और खुदाबख्श चक्रानी के अपने ऊपर खाली 40 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। और ये इतने मुकदमात दर्ज होने के बावजूद इस गैंग के खिलाफ कभी भी कोई ग्रैंड ऑपरेशन नहीं हो सका। उसकी वजह आप खुद जान सकते हैं, लेकिन इस गैंग के जो नाम है वो मुल्की सतह पर उस वक्त सामने आया जब इन्होंने एक शख्स को सरेआम ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल करने से पहले उसके हाथ काटे गए, नाक काटा गया और उसके साथ साथ उसके कान काटे गए, और उसके बाद उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। खुदी लादी इससे पहले गिरफ्तार भी हुआ। कब गिरफ्तार हुआ उनको एक अलग वीडियो में बताता हूँ, लेकिन इस वक्त इस गैंग का एक मेंबर जो है जिसका नाम इब्राहिम लादी है वो जेल में बंद है और उसको सजाए मौत हो चुकी है।